السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب میں آیت آتی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا، کہ یہ نبی وہ نبی ہے جو مومنوں پہ ان کی جان سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس نبی کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار یہ تو سب اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے پہ حق رکھتے ہیں، ایمان والوں میں یا ہجرت کرنے والوں سے زیادہ، یعنی خون کے رشتہ دار ایک دوسروں پہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو گے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ چیز تو اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جو خون کے رشتے ہیں ان کا تو ایک دوسرے پہ حق ہے ہی، یہ اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ایک نبی وہ نبی ہم میں بھیجا، اس نبی کی بعثت فرمائی جو مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہے، نہ کوئی خون کا رشتہ ہے نہ کوئی اور، کیا رشتہ؟ صرف ایمان کا رشتہ، کیا رشتہ؟ صرف اسلام کا رشتہ، کیا رشتہ کہ اللہ نے ان کو ہم میں بھیجا کہ ہمیں دین کے رستے پہ، ایمان کے رستے پہ، جنت کے رستے پہ چلائیں۔ اس آیت سے پہلے جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول نے مکے اور مدینے والوں کو آپس میں اخوت کے رشتے میں باندھ دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو وہ ایک دوسرے کے مال میں بھی شامل ہو گئے، یعنی جب ایک فوت ہوتا تو دوسرا بھائی اس کی وراثت کا بھی حقدار بنتا، مگر اس آیت نے ان چیزوں کو منسوخ کر دیا کہ قرابت داری، خون کا رشتہ وہ زیادہ وراثت میں اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ان بھائیوں سے جو ہجرت کر کے آئے یا دوسرے مومن بھائیوں سے کوئی بھی نیکی کرو تو وہ اللہ کو بہت پسند آتی ہے، مگر ان کا وراثت میں کسی طرح کا کوئی بھی حق نہیں، یہ بات اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اس نبی عالی شان ذی شان کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مال کے لیے بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے وراثت لے لیتا ہے، بہن بھائی سے لے لیتی ہے، تو یہاں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ مال کی محبت اور مال کی حرص۔ لیکن اللہ نے ہم پہ وہ نبی بھیجا، اللہ نے اس نبی کو بھیجا جس نبی کو مومنوں پہ کوئی بھی تنگی، کوئی بھی تکلیف ہوتی تو ان کو شاق گزرتی۔ سورہ توبہ میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہارے نفسوں پر کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس نبی کو یہ شاق گزرتی ہے، یعنی یہ نبی حریص ہے تم پر اس بات پر کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، مومنوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے نبی، اللہ کی بڑی مہربانی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، ماں کا حصہ
3 بار زیادہ ہے باپ سے، یعنی ماں نے تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے اپنے بچوں کو جنم دیا تو اس پر ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے، لیکن اس نبی کا ہم پر ان ہر چیز سے، ہر رشتے سے بڑھ کے حق ہے، کیونکہ وہ نبی ہمارے لیے خیر کا سبب بن کے آئے، ہمارے خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے آئے تھے، ان کا کوئی اور ذاتی مقصد نہیں تھا۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ سے میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ سے میری جان ہے، جب تک میں تیرے لیے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الان یا عمر، اب اے عمر، تیرا ایمان مکمل ہوا، یعنی ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنے جان، اپنے رشتے داروں سے زیادہ بڑھ کے نہ چاہیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے جانوں سے بھی بڑھ کے اپنے نبی کو چاہیں، ان کا حکم مانیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن ہے، میں دنیا اور آخرت میں اس پر زیادہ حق رکھنے والا ہوں اور سب سے بڑھ کر اس سے قریب رکھنے والا ہوں۔ اور چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ آیت کون سی ہو؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ ہاں، جو مومن مال چھوڑ جائے یا اس کے وارث ہو تو اس کی وراثت اس کے وارثوں کو ملے گی، مگر جو قرض دار ہو، بال بچے والا ہو، یعنی جس کا کوئی بھی مال نہیں ہو، تو اس کا وارث میں ہوں، میں اس کا ولی ہوں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شفقت ہے ہم پہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے پاس جو مال ہے، اس کے وارث تو اس کے رشتے دار ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، لیکن جس کے پاس کوئی مال نہیں، جس کے پاس صرف قرض رہ گیا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کا ولی میں ہوں۔ مجھ سے لے لو اس کا قرض، میرے پاس لاؤ اس کے بال بچے، میں ان کا وارث ہوں۔ اللہ